بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، تقدیر اور تدبیر۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش اور جدوجہد کرو جیسے کہ کوشش اور جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور تمہارے لیے اللہ کا جو دین ہے اسلام، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی اور کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ، قائم ہو جاؤ انبیاء کے باپ، قائم ہو جاؤ عظیم المرتبت نبی اور رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ ہم نے تمہارا نام، مومنوں کا نام، اس قرآن میں بھی مسلم رکھا ہے، یعنی فرما بردار، اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے، ان کو ہم نے مسلم فرما بردار کا نام ہی دیا تاکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہی دیں اور تم دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے حق کی اور نیکی کی گواہی دو۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے ایک طرف تو امت مسلمہ کا نصب العین بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں نیکی کا گواہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، حق کی حمایت کرنے والا بننا ہے۔ دوسری طرف جدوجہد کرنا ہے۔ اسلام مان کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کے معنی ہوتے ماننا، اللہ کو ماننا، قیامت اور آخرت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا، خصوصاً آخری کتاب قرآن مجید، اس کو تسلیم کرنا اور ہر اچھی چیز کو ماننا، برائیوں سے بچنا۔ لیکن صرف کیا مان کر بیٹھ جانے سے دنیا میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اما شاکروں و اما کفورا، چاہے تو تم شکر گزار بنو، چاہے تو تم کفر کا اور نافرمانی کا رویہ اختیار کرو، تمہیں اختیار ہے اس کا پورے طور سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں حق کی طرف رہنمائی کریں، برائیوں سے ہمیں بچائیں۔ لیکن ہم حق کی طرف آتے ہیں یا برائی کی طرف جاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری، اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں۔ لوگ تقدیر کا بہانہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر ہی ایسی تھی۔ دیکھیے، تقدیر پر ایمان ہم لاتے ہیں، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس ساری کی ساری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی طرف سے طے ہیں۔ مثلاً دیکھیے، ہم کہاں پیدا ہوں گے، کس صدی میں پیدا ہوں گے، غریب گھرانے میں پیدا ہوں گے یا امیر گھرانے میں پیدا ہوں گے، ہم نے طے نہیں کیا۔ ہماری زبان اردو ہوگی یا ہندی ہوگی، مراٹھی ہوگی، ہم نے طے نہیں کیا۔ کون شخص ہمارا باپ ہوگا، کون ہماری ماں ہوگی، کتنے ہمارے بھائی ہوں گے، بہنیں، ہم نے نہیں طے کیا۔ ہم گورے ہوں گے یا کالے ہوں گے، لمبے ہوں گے یا ٹھگنے ہوں گے، ہم نے نہیں طے کیا ہے۔ انگلینڈ میں پیدا ہوں گے، انڈیا میں پیدا ہوں گے، ہم نے نہیں طے کیا۔ یہ سب چیزیں تقدیر ہیں۔ ہم جس زمانے میں پیدا ہوں گے، اس زمانے میں ملک میں خوشحالی ہوگی یا بدحالی ہوگی، یہ بھی ہم نے طے نہیں کیا، یہ تقدیر ہے۔ لیکن جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، جو وسائل، جو سادھن دیے گئے ہیں، ان کا ہم کس حد تک استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچپن کو پڑھنے لکھنے میں، محنت کرنے میں خرچ کرتے ہیں یا کھیل کود میں خرچ کر دیتے ہیں؟ یہ اس کا معاملہ تدبیر سے ہے، تقدیر سے نہیں۔ اس کا معاملہ ہماری موت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ ان کی زندگی کی مقدار اتنی ہوگی، فلاں وقت ان کو موت آ جائے گی۔ یہ سب تقدیر کی چیزیں ہیں۔ لیکن جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، اس کا ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، کتنی صلاحیتیں حاصل کرتے ہیں، کس طرح مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، کس طرح بھلائیوں کو حاصل کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اختیار تمیزی پر چھوڑ دی۔ یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہوتی، خدا نخواستہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتا کہ نہیں، اس کو جہنم میں ہی جانا ہے یا جنت میں ہی جانا ہے۔
اور پھر اسے برے اعمال کرا کے جہنم میں پھینک دیتا؟ ایسا تو نہیں. کچھ لوگ اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں، بھائی کیا کریں، تقدیر میں ہی ایسا تھا. مشرک بھی اس طرح کا بہانہ کرتے تھے. قرآن مجید میں ہے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے. بھائی تم شرک کرو گے یا توحید کو اپناؤ گے یہ تمہاری مرضی پر منحصر. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ خواہ تمہارے حساب میں لکھ دے کہ مشرک ہی رہے گا، مشرک ہی مرے گا. نہیں، اما شاکروں و اما کفورا، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا، اسلام پر عمل کرنا، یا کفر کا، ناشکری کا رویہ اختیار کرنا، یہ تمہارے اختیار تمیزی پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردستی تم کو ایسا کہہ دیا ہے. ایک بار ایک ہمارے بزرگ نے بڑا اچھا قصہ سنایا. مثلا ایک کتے کو آدمی پتھر پھینک کے مارتا ہے، کتا اس پتھر کو کاٹتا ہے، آپ کو کاٹتا ہے. کتا جس کی عقل بہت ہی لمیٹڈ اور محدود ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ بھئی اس پتھر کا کوئی قصور نہیں ہے، پتھر تو صرف ایک ایجنٹ ہے، بے جان ایجنٹ. تو پتھر کو نہیں کاٹتا، وہ آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا، اس نے مجھے مارا ہے. یعنی کتا بھی اس بات کو جانتا ہے، اتنی موٹی سی بات کو، کہ قصور اس شخص کا ہے، اس نے پتھر میری طرف پھینکا ہے، مجھے اس کو ڈرانا چاہیے، اس کو کاٹنا چاہیے. تو کیا انسان کو اللہ نے ایسے ایک پتھر بنا دیا ہے؟ یا انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، ارادے کی آزادی دی کہ تم چاہو تو اچھے کام کرو، چاہے تو برے کام کرو. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے موت اور زندگی بنائی، زندگی اور موت کے اس سفر سے تم کو گزارا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو جد و جہد کریں یا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں یا کفر کو اپنائیں، بھلائیوں کو جمع کریں یہ برائی کے راستے پہ سر پر دوڑتے ہوئے چلے جائیں، انصاف کا رویہ اختیار کریں کہ بے انصافی کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ بالکل آپ کے اختیار تمیزی میں. ورنہ وہ تو ویسی بات ہو جائے گی کہ زبردستی ہم سے کچھ کام کرا گیا، جہنم میں بھیج دیا گیا، جنت میں بھیج دیا گیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پہ زور دیا، عمل کرو، عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور طریقہ کیا تھا؟ آپ نے 23 سال کے عرصے میں جد و جہد کی، تکلیف اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، لیکن جمے رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجئے محمد، اے ہمارے نبی صبر کیجئے. صبر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس چیز پہ جم جاؤ. اس جگہ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا اتخذ وکیلا. مشرق و مغرب کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پروردگار اور حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود اور کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو تم اپنا وکیل اور اپنا سرپرست بنا لو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ لوگ آپ کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے، جم جائیے، ہٹیے مت، کمزوری مت دکھائیے، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے. کتنی تکلیفیں اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طرح طرح کے آپ کو پرلوبھن دیے گئے، لالچ دیے گئے، ڈرایا دھمکایا گیا. آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی. چچا نے کہا، جو کافی بوڑھے ہو چکے تھے، جان اے چچا کی جان، دیکھو آج تمہاری قوم کے سردار آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم ان کی مخالفت مت کرو، تم کیوں نہیں کچھ نرمی اختیار کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم و ہمت ایک پہاڑ کی طرح کہا، چچا جان خدا کی قسم، یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے، اس فریضے سے باز نہیں آؤں گا. یا تو اس کام کو کرتے کرتے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں اپنی جان دے دوں گا. کتنا عزم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ نے بھی کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم کسی بات کا پکا ارادہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ مشکلات و مصائب میں گھبرائے نہیں، سوچے سمجھے، غور و فکر کرے، مطالعہ کرے، مشورہ کرے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک زندگی کی ایک منصوبہ بندی کرے. مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کا علاج کرنا ہے، مجھے اپنی بیوی کی تربیت کرنی ہے، مجھے اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کرنی ہے، میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام لوں گا، مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے،
جائز طریقے سے کمانا ہے، اور لوگ ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، لیکن میں جائز طریقے سے کماؤں گا۔ کسی نے کہا ہے کہ سمندر کی موجیں انہی کپتانوں کا ساتھ دیتی ہیں، انہی جہازرانوں کا ساتھ دیتی ہیں جو اچھے جہازران۔ دیکھیں سمندر کی موجیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا ساتھ بھی دیتی ہیں، آپ کی مخالفت بھی کرتی ہیں، ایسی ایسی موجیں آتی ہیں سمندر میں کہ گویا آپ کے جہاز کو ڈبو دیں گی، لیکن کہا گیا ہے مقولے میں کہ سمندر کی بفری ہوئی موجیں انہی جہازرانوں کا ساتھ دیتی ہیں جو باصلاحیت ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لہریں آپ کو جو ہے وہ سمندر کی بفری ہوئی موجیں بھی راستہ دے دیتی ہیں، کیونکہ ایک اچھے جہازران ہیں، آپ جانتے ہیں کس طریقے سے جہاز کو چلایا جائے، کس طریقے سے لہروں کو کاٹ کر آگے بڑھا جائے۔ تو مشکلات و مصائب سے کبھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں تاریخ انسانی ہماری رہنمائی کرتی، کس طریقے سے کچھ لوگ دنیا بھر میں پھیل گئے، حالات کا مقابلہ کیا، مشکلات آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس زمانے کے نشیب فراز ہیں، الٹتے پھلٹتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مخالفانہ ماحول ہو، ناسازگار ماحول ہو، بہرحال اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، پلاننگ کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، اور اللہ پہ اس معاملے میں ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حالات مشکل اور اچھے ہر طرح کے آتے رہتے ہیں، لیکن جو صاحب عزم لوگ ہوتے ہیں وہ بہرحال اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ خوف سے، خطرے سے آزمائیں گے۔ ہوگا کچھ نہیں لیکن ڈر کی ایک فضا چھا جائے گی، اور ہمیں بھوک اور فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، جان مال اور آمدنیوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ ہر آدمی پر آزمائشیں آتی ہیں، اچھے آدمی پر بھی آتی ہیں، برے آدمی پر بھی آتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ آزمائش نہ آتی ہو۔ لیکن کیا آدمی ڈر جائے؟ کیا آدمی ڈگیں ڈال دے؟ نہیں، حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا اس کو۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کیا، اور 23 سال میں آپ کامیاب ہو گئے، اسلام کامیاب ہو گیا۔ پھر اتنا مضبوط کام آپ نے کیا کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ دین ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ معاملہ ہمارا ذاتی ہو یا ہمارے خاندان کا ہو یا ہماری کسی جماعت یا گروہ کا ہو یا ہماری ملت کا ہو یا ہندوستان کا ہو یا دنیا کا ہو، عزم و ہمت کے ساتھ کام لینا ہے۔ دنیا میں دیکھیے صحت کی حالت بہتر ہو رہی ہے، بیماریوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، وسائل حیات، ریسورسز آف لائف بڑھ رہے ہیں، انسان چاند کو چھو کر آ گیا جا کر۔ اب انسان نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ زمین پر پیٹرول 40-41 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئلہ بھی بہت زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے گا، ایٹمک انرجی کو استعمال کرنے میں کئی طرح کے خطرات ہیں، اس کو بھی کلین انرجی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بات انسان کے علم میں آئی ہے کہ چاند پر ایک مادہ پایا جاتا ہے ہیلیم 3، بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ امریکہ نے پلان بنایا ہے، روس نے پلان بنایا ہے، امید ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو اب چاند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے وہ بھی اس طرح کا پلان بنائے گا۔ ہیلیم 3 کو ہم وہاں سے لائیں گے، اس ایلیمنٹ کو، اس کے ذریعے سے ہم بہت بڑے پیمانے پر ارجا یا انرجی، توانائی پیدا کر سکتے ہیں۔ آج انسان بجلی کے ذریعے سے مختلف کام لے رہا ہے، ہماری ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، ہمارے چولہے سلگ رہے ہیں، ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے، ہمارے فریج کام کر رہے ہیں، ہمارے کارخانے چل رہے ہیں۔ ہمیں اور زیادہ انرجی کی ضرورت، ہندوستان کو بھی ضرورت، اور اگر ہم ہیلیم 3 وہاں سے لانا شروع کریں تو کہا جاتا ہے، اسٹیمیٹ کرنے والے بتاتے ہیں کہ اگلے 1,00,000 سال تک زمین کی پوری انرجی کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی ہیلیم 3 کو چاند سے لانے پر۔ وہ ایک جو مادہ ہے جیسے ریڈیم وغیرہ ہے یا یورینیم ہے، اسی طرح کا ایک مادہ ہے جو چاند پر ہے، اور زمین پر بس 25-50 کلو سے زیادہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے انسان اس طرح کا عزم کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کے امکان میں نہیں ہے؟ اڑے تو شہ پرے یزداں، گرے تو شیطاں ہے، بشر کے حوصلے خیر و شر کو کیا کہیے۔ انسان پہلے ہزاروں سال تک جانور استعمال کرتا تھا، انسان نے پھر سائیکل ایجاد کی، انسان نے کاریں ایجاد کی، انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کیے۔ آج روزانہ دنیا بھر میں تقریباً
50-55 ہزار ایئر سروسز اڑانے ہوتی ہیں، 50-55 ہزار کے قریب۔ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، انسان اپنے مسائل پر قابو پا سکتا ہے، انسان مختلف بیماریوں پر، ہارٹ کی بیماریوں پر قابو پا رہا ہے، مختلف بیماریوں پر قابو پا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم جو گڑبڑیں کر رہے ہیں، غیر ضروری فاسٹ فوڈس ہم کھا رہے ہیں یا بہت زیادہ کھا رہے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، یا ہم لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے ہیں، جو کیلوریز کھا رہے ہیں اس کو ہم برن نہیں کرتے، جلاتے نہیں، اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ایک ہماری خرابی ہے۔ لیکن بیماریوں کا علاج کرنے کی انسان نے صلاحیت حاصل کی، چنانچہ دیکھیے آبادی بڑھ رہی، اور 1925 یا 1930 میں 200 کروڑ ہو گئی، اب 670 کروڑ انسانوں کی آبادی زیادہ ہو رہی ہے، اموات کم ہو رہی ہیں، زچگیوں میں خواتین کی موت کی شرح گھٹ گئی ہے، پیدا ہونے والے بچے کم مر رہے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ عزم کے ساتھ ہوا، ہمت کے ساتھ ہوا، پلاننگ کے ساتھ ہوا، مطالعے کے ساتھ ہوا، ریسرچ کے ساتھ ہوا۔ انہی چیزوں کی ہماری انفرادی زندگی میں بھی اہمیت ہے۔ عمل کریں ہم، کوشش کریں ہم، شکایت نہیں کریں۔ خاص کر ہم مسلمانوں میں ایک بڑی کمزوری، یہ یہودیوں کی سازش، یہ فلاں کی سازش، یہ فلاں کی مکاری اور عیاری ہے۔ اپنے کمزوریوں، اپنے ناکارے پن، اپنے تساہل، اپنی سستی کا الزام دوسروں پہ دھرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں مشکلات، مصائب، تکلیفیں، سازشیں سب رہتی، لیکن ان خرابیوں کو ہم اپنی بے عملی کے لیے ایک دلیل بنائیں، یہ بات صحیح نہیں۔ عمل کرنا چاہیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کتنی اچھی بات کہی ایک شاعر نے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، مصیبت میں بشر کے جوہر مردانہ کھلتے ہیں، مصیبت میں ہی جو ہماری چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ابھرتی ہیں۔ مبارک بزدلوں کو گردش قسمت سے ڈر جانا۔ بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ جو ڈر جاتے ہیں، اور انگلش میں کہا گیا ہے فیلیئرز آر دی پلرز آف سکسیس، ناکامیاں کامیابیوں کی ستون کا کام کرتی ہیں۔ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں کئی ستون ہوتے ہیں، اور جتنی ناکامیاں ہوئیں وہ آپ کے لیے کامیابی کے ستون کی طرح ابھرتے ہیں۔ ناکامیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ناکامیوں سے آپ سیکھتے ہیں، یہ ہم نے غلط کیلکولیشن کیا تھا اس لیے نقصان ہوا، یہ ہم سے فلاں غلطی ہو گئی تھی اس لیے نقصان ہوا، آئندہ ہمیں غلطی نہیں کریں گے۔ تو اس عزم اور ہمت کی آج ہم کو ضرورت، امت مسلمہ کو ضرورت ہے، ہندوستانیوں کو ضرورت ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ضرورت ہے، مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ بڑی بے انصافیاں ہیں، بڑے دھوکہ بازیاں ہیں، بہت جھوٹ ہے، جھوٹ سر چڑھ کے بول رہا ہے، غریب مصیبتوں کا شکار ہے، مالدار لوگ عیاشیوں کا شکار ہیں، دولت کچھ ہاتھوں میں کنسنٹریٹ ہوتی جا رہی ہے، سرمایہ داری آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اللہ نے ہم کو جو صلاحیت دی اس پہ بھروسہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں ستارے ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں۔ ارے ستارہ تو اونچا نیچا ہوتا جا رہا ہے، نشو و فراس کا شکار ہے، وہ میری قسمت کو کیا بنائے گا؟ قسمت کا بنانے بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا دامن تھامنا چاہیے۔ ہم اللہ کے احکام کے پابند، ہم کسی اور چیز کے پابند نہیں۔ اللہ نے جو حلال حرام کے حدود مقرر کر دیے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اور کسی چیز کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا رک جاؤ، رک جاتے ہیں، چلو چلتے ہیں، اور احکام الہی ہمیں ہمت دیتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا، کوشش کرو، جدوجہد کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرو۔ جہاد کے معنی جدوجہد، زبردست کوشش، اپنے مقاصد، اچھے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اپنے کام کے لیے، اتنا بڑا کام تمہیں دنیا میں کرنا ہے۔ تمہیں علم چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں وقار چاہیے، تمہیں زندگی کا حوصلہ چاہیے، تمہیں بیماریوں سے بچنا چاہیے، تمہارا معاشرہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، تمہارے پاس صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، تمہارا ہر شخص تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اتنے بڑے کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اور اس دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی، بڑا آسان دین ہے۔ جتنی غلط چیزیں ان سب کو اللہ نے منع کر دیا، جوا خراب ہے، شراب خراب ہے، ایڈس خراب ہے،
بے حیائی خراب ہے، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، باڑ لگا دی مت جاؤ وہاں، اور اللہ کی عبادت کرنا، نیکیوں کو پھیلانا، بھلائیوں کو فروغ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، امن و امان کو پھیلانا، ان سب کو اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم فرما بردار ہو، تم اللہ کے احکام کے فرما بردار بنو، اللہ کے احکام کی نافرمانی مت کرو، مسلم ہو تم۔ کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے۔ ہم نے اس کتاب قرآن مجید میں بھی تم کو مسلم کا نام دیا ہے، اس سے پہلے بھی، یعنی کنٹینیویشن ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، چاہے دنیا کے کسی ملک میں آئے ہوئے ہوں، وہ سنسکرت بولتے ہوں یا پالی بولتے ہوں یا جاپانیز بولتے ہوں یا چائنیز بولتے ہوں، 10,000 سال پہلے آئے ہوں، سارے انبیاء یہی پیغام لے کر آئے، اور وہ سب مسلم تھے، ان انبیاء کی باتوں کو ماننے والے فرما بردار تھے۔ تم بھی مسلم ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں پر گواہی دو، اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ گواہ بنایا، رسول تشریف لائے، گواہی دی، سچی باتوں کو سمجھایا، برائیوں سے روکا، انسانوں کو منظم کیا، برے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا، انہیں ناکام کیا۔ دنیا میں خدا پسندی، خدا پرستی، خیر پسندی، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں پھیل گئیں۔ تم بھی جدوجہد کرو اور اس راستے کو، یعنی ہمت اور محنت کے راستے کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب دے گا۔ تو آئیے آج سے ہم اس بات کو طے کریں، میرے بھائیوں اور بہنوں، مرد عورت سب، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جدوجہد کریں گے، ہم تقدیر کا شکوہ نہیں کریں گے، ہم تدبیر سے کام لیں گے، اور ہم اس دنیا کو، اپنے اس ملک ہندوستان کو ایک اچھا مستقبل، ایک اجول بھوشیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں کامیابی سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔